تو آج کل ہمارے جو چیف جسٹس صاحب یہاں بیٹھے رہتے ہیں، سنیں ان کی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، ان کے کان سن نہیں سکتے اور ان کی زبان بول نہیں سکتی. یہ ہے ہمارا وہ شخص جو کہ اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان بیٹھا ہوا ہے. یہ انصاف دینے کی بجائے انصاف کی وائلیشن میں پارٹنر بنا ہوا ہے. یہ بھی ان سایوں کے آرڈر کے اوپر آپریٹ کرتا ہے. یہ جو دیکھی ہوئی طاقتیں ہیں وہ بھی نہیں پاور لیس ہے، جیسا کہ میں نے کہا. یہ اپنے انہیرنٹ پرنسپلز جو ہے ان کو امپلیمنٹ کرنے کی بجائے یہ احکامات کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں. ان کے جو فیصلے جو ہماری نظر میں جب سے یہ چیف جسٹس بنے ہیں تب تو یہ ریپریہنسبل ہیں. یہ بالکل ایک بائی اسٹینڈر کے طور کے اوپر، ایک تماش بین کے طور کے اوپر کھڑا ہوا ہے یہ چیف جسٹس. نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے. ہماری ڈیمانڈ اس سے یہ ہے کہ یہ چلا جائے. اگر یہ انصاف پرووائڈ نہیں کر سکتا پاکستان کو اور پاکستانیوں کو تو اس کا کوئی مقام نہیں ہے وہاں بیٹھنا. اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اور یہی حالت آپ کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی بھی ہے. میں آپ کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی ایک بات بتاؤں. 9 مئی کو وہ ٹریجڈی ہوئی تھی جس کے بعد ریاست کا سارا جبر اور فستائیت جو تھا وہ انلیش کی گئی تھی پی ٹی آئی کے اوپر. 25 مئی کو ہم نے ایک پٹیشن موو کی تھی سپریم کورٹ میں کہ یہ جو ہوا ہے اس کے بارے میں اس کو سنا جائے اور ایک جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ کیا جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے. 25 مئی 2023. آج ہم مئی میں داخل ہو رہے ہیں 2024 میں. 1 سال سے اس شخص نے اس کو ایک کشن کے طور کے اوپر اپنی سیٹ کے اوپر رکھ کے اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان، شرم آنی چاہیے. شرم کا مقام ہے نہ صرف چیف جسٹس کے لیے بلکہ تمام جوڈیشری کے لیے. اس لالسنس کا کلچر جو ہے وہ ریاست میں اس وقت پھیلا ہوا ہے. کسی کے رائٹس، کسی کی فریڈمز، کسی کی عزت، کسی کی گھر کی چار دیواری جو ہے وہ کچھ بھی ریاستی گماشتوں سے محفوظ نہیں ہے. ملک میں ویسے تو دیکھنے کو جمہوریت ہے لیکن اصل میں ڈی فیکٹو مارشل لا ہے. یہاں اس وقت مارشل لا رجیم یہاں چل رہی ہے اور یہ ڈمیز جو ہیں یہ اس شخص واحد کی دکتات جو ہے اس کو امپلیمنٹ کر رہی ہے. انتہائی سینسٹیو ایشو کے اوپر آپ سے ڈسکس کرنا ہے، آپ سے بات کرنی ہے. اور یہ کرنے کے لیے میں نے اپنے 2 بہت ساتھیوں کو، ولید اقبال صاحب جو میرے لیفٹ کے اوپر ہیں، سینیٹر تھے، اور ابو ذر نیازی صاحب رائٹ کے اوپر، ان کو بھی آج میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ شامل ہوں اس پریس کانفرنس میں تاکہ جو اس کے لیگل اسپیکٹس ہیں اور جو اس کے ہیومن رائٹس اسپیکٹس ہیں اس کے اوپر یہ روشنی ڈال سکیں. یہ پریس کانفرنس ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے، اٹس کالڈ پاکستان 2023 ہیومن رائٹس رپورٹ، اور یہ شائع کی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ، اور یہ کور کرتا ہے پیریڈ 2022 اینڈ 2023. اور اس میں جو ہیومن رائٹس کی اسٹیٹ پاکستان میں بیان کی گئی ہے وہ اگر آپ بھی پڑھیں، میں یہ کہوں گا رضوان آپ بچے یہ جو مجھ سے لے کے اس کی سافٹ کاپی ساروں کو آئی ایم شیور ان کے پاس ہوگی لیکن آپ کر دیجیے گا. وہ میرے جیسے شخص کے لیے جو was committed to this country شرم سے چک جاتا ہے. اس میں آپ ہیومن رائٹس لے لیں، اس میں آپ فریڈمز لے لیں، کچھ بھی لے لیں. انہوں نے نہایت ڈیٹیل کے ساتھ اس چیز کا بتایا ہے آپ کو کہ کس کس طریقے سے ان فریڈمز کو، ان ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کیا گیا ہے. اور بہت سی چیزیں ہیں، میں صرف 2-1 منٹ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ سبجیکٹس جو ہیں وہ آپ کو کلیئر ہو جائیں. Significant human rights issues including credible reports of number 1 unlawful and arbitrary killings including extrajudicial killings، اس کے اوپر بات کی ہے انہوں نے. enforced disappearances، اس کے اوپر بات کی ہے. torture and cases of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment by the government or its agents، اس کے اوپر بات کی ہے. harsh and life threatening prison conditions، اس کے اوپر بات کی ہے. arbitrary detention، اس کے اوپر بات کی ہے. political prisoners، اس کے اوپر بات کی ہے. transnational repression against individuals in another country. arbitrary or unlawful interference with privacy
لوگوں کے گھروں کے اوپر ڈاکے ڈالنا، ان کے اوپر رات کے اندھیرے میں ان کو وائلیٹ کرنا، چار دیواری کا تقدس پامال کرنا، اس کی بات کی. پنشمنٹ آف فیملی ممبرس فار alleged offences by a relative، اس کے بارے میں بات کی ہے. Serious abuses in a conflict including reportedly unlawful civilian deaths and enforced disappearances، یہ بھی سبجیکٹ ہے ان کا. Serious restrictions on freedom of expression and media freedom، یہ آپ کو کنسرن کرتا ہے. Including violence against journalists، یہ بھی بات کی ہے. Unjustified arrests and disappearances of journalists، یہ بھی آپ کا سبجیکٹ ہے، اس کے بارے میں بات کی ہے. Censorship کے بارے میں بات کی ہے. Criminal ڈیفمیشن لاز جو ہیں اس کے بارے میں بات کی ہے، اور لاز اگینسٹ بلاسفیمی اس کے بارے میں بات کی ہے. یہ شاید ہمیں ہمارے سے زیادہ ریلیونٹ نہ ہو، لیکن جرنلسٹ کے بارے میں جو چیز ہے وہ بہت زیادہ ریلیونٹ ہے. سیریس ریسٹرکشنز آن انٹرنیٹ فریڈم، یہ بھی ایک سبجیکٹ ہے. سبسٹینشیل انٹرفیئرنس ود دی فریڈم آف پیسفل اسمبلی اینڈ فریڈم آف ایسوسیشن، اس کے بارے میں بھی بات کی ہے. انکلوڈنگ اوورٹلی ریسٹرکٹیو لاز آن دی آپریشن آف نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز اینڈ سول سوسائٹی آرگنائزیشنز. ریسٹرکشنز آن فریڈم آف موومنٹ، یہ بھی ایک سبجیکٹ ہے اس کا. coerced or forced return of individuals to a country where they would likely face torture or persecution، یہ سب کچھ ہے. اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ اس میں ہیں. اس سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ the government rarely took credible steps to identify and punish officials who may have committed human rights abuses. اور اس کے بعد انہوں نے یہ، میں صرف ایک بات اور کروں گا پھر میں I will pass on to my friends here. A culture of lawlessness pervades in the country. جو اس کی کنکلوشن ہے وہ یہ ہے کہ lawlessness کا کلچر جو ہے وہ ریاست میں اس وقت پھیلا ہوا ہے. کسی کے رائٹس، کسی کی فریڈمز، کسی کی عزت، کسی کی گھر کی چار دیواری جو ہے وہ کچھ بھی ریاستی گماشتوں سے محفوظ نہیں ہے. یہ ایگزیکٹو سمری ہے جس میں سے میں نے کچھ پڑھ کے آپ کو سنایا ہے. یہ 100 پیجز کے اوپر مشتمل ہے، صرف ایگزیکٹو سمری. جو فائنل رپورٹ ہے وہ ابھی میرے پاس نہیں پہنچی ہے. مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ بہت ہی میسو ڈاکیومنٹ ہے، اور اس میں انتہائی گرافک طریقے سے جو ٹارچرز ہیں اور سب کو انہوں نے السٹریٹ کیا ہے. اور یہ حکومت امریکہ، ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یہ پبلش کیا ہے. کوئی پرائم منسٹر ہے، کوئی چیف منسٹر ہے، کوئی گورنر ہے، کوئی یہ ہے، کوئی وہ ہے. یہ وہ طاقت ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن ان کے پاس طاقت نہیں ہے. یہ کچھ کر نہیں سکتے، یہ مفقود ہیں، یہ ڈمیز ہیں. ان کی تنابیں کہیں اور سے کھینچی جاتی ہیں. اور دوسری طاقت وہ ہے جو کہ جن کے پاس اصل طاقت ہے لیکن وہ سایوں کی شکل میں نمودار ہے. وہ ہمیں نظر نہیں آتی، نہ وہ سامنے آنا چاہتے ہیں. یہ وہ بیسک کانفلکٹ ہے جو کہ جس کی وجہ سے اس وقت ان تمام ہیومن رائٹس وائلیشنز، فریڈمز کی وائلیشنز کے ساتھ ساتھ ایک کنفیوژن سا کریٹ ہوا ہے. ملک میں ویسے تو دیکھنے کو جمہوریت ہے، لیکن اصل میں ڈی فیکٹو مارشل لاء ہے. یہاں اس وقت مارشل لاء رجیم یہاں چل رہی ہے، اور یہ ڈمیز جو ہیں یہ اس شخص واحد کی دکتات جو ہے اس کو امپلیمنٹ کر رہی ہے، یہ بتائے بغیر کہ یہ کیا کر رہی ہیں. ویسے تو پارلیمنٹ بھی موجود ہے، لیکن وہ ٹوٹلی پاور لیس ہے. جوڈیشری کے بارے میں میرے دوست بھائی ابوذر نے بات کی ہے. یہ جو کانفلکٹ ہے یہ ختم ہونا چاہیے، ان دا سینس کہ جی اگر آپ نے جمہوریت نہیں رکھنی تو پھر کہہ دیں. یہ ڈی فیکٹو جو ہے اس کو بڑے سے لوگوں، ڈاکٹرن آف نیسیسٹی بھی اسی جوڈیشری کی کوائنج ہے، جس میں کہ یہ واٹ از ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کہ یہ جی کہ جرم تو ہوا ہے، کانسٹیٹیوشن تو وائلیٹ ہوا ہے، لیکن چونکہ ہو گیا ہے جرم، چونکہ کانسٹیٹیوشن وائلیٹ ہو گیا ہے، اس لیے ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کو ہم لیجیٹیمائز کریں. یہ پاکستان کی تاریخ میں 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، 4 دفعہ ہوا ہے. اس کے علاوہ آج بھی جو آپ کے سامنے کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ وہ جو سائے جو ہیں جو ہمارے اوپر طاقت کی شکل میں کہیں براجمان ہیں اور نظر نہیں آتے، یہ ان کے جو عقائد ہیں یا ان کے جو احکامات ہیں اس کی تقلید کرنا یا ان کو امپلیمنٹ کرنا، یہ اسی قانون کے تحت ہی ہو رہا ہے کہ جی ہم اس طاقت کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. تو میرے کچھ سوالات ہیں. دیکھیں، ریاست کے بیسیکلی اسٹیبلش 3 ستون ہیں. ایک چوتھا جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹینٹیٹیولی دا 4th پلر آف دا اسٹیٹ. 3 لیجسلیچر جو ہے وہ ریگڈ ہے. اس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ڈیزرو نہیں کرتے وہاں، کیونکہ وہ الیکشن جیت کے نہیں آئے بلکہ ان سایوں کی پیٹرنیج کے انڈر وہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. سو انہوں نے یہ نہیں کرنا کہ
قانون ایسے بنائیں جو کہ ہیومن رائٹس کو اسٹرینتھن کریں. وہ صرف وہ کریں گے جو کہ ان کو آرڈر کیا جاتا ہے. سو چونکہ ڈومیننٹ پریزنس ہے انہی لوگوں کی ہے, اس لیے وہ ان تمام چیزوں کو ٹھیک کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اس کے بعد آپ کا ایگزیکٹو آتا ہے. ایگزیکٹو کی جو سٹیٹس ہے وہ 6 ججز کے لیٹر میں بڑی کلیئرلی ڈیفائن کی گئی ہے کہ کس طریقے سے ایگزیکٹو نہ صرف کمپلسٹ ہے کرائم میں, بلکہ ایگزیکٹو جو ہے وہ پرپیٹریٹر بھی ہے کرائم کا. وہ تمام کرائمز جس کا ذکر ابو ذر نے بھی کیا ہے, اور وہ لیٹر جو 6 ججز کا ہے اس میں بڑی ایکسپلسٹلی اس کا ذکر کیا گیا ہے, جس کو آج پاکستان کی سپریم کورٹ دبانے کی کوشش کر رہی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب وہ لیٹر آیا تو اس کے تحت ایک جوڈیشل کانفرنس کی جاتی جس میں باقی لوگوں کو بلا کے, باقی ججز کو بلا کے ان کے احساسات, ان کے تاثرات اور ان کے کامنٹس بھی لیے جاتے کہ کتنی ہاؤ ڈیپ روٹڈ از دس میلڈی آف انٹرفیئرنس ان افیئرز آف دا جوڈیشری. لیکن ایگزیکٹو جو کہ کمپلسٹ ہے اکارڈنگ ٹو دی کانٹینٹس آف دا لیٹر, اسی کو امپاور کر دیا گیا جی کہ آپ جائیے جا کے کمیشن بنائیے, آپ جا کے کمیشن کا ہیڈ بھی بنائیں. وہ تو we are grateful to the person who was nominated as the head of the commission کہ انہوں نے کہا جی کہ میں ان ٹیوز پہ کام نہیں کر سکتا, تو یہ معاملہ آگے بڑھائے. لیکن ابھی تو یہ جو ایگزیکٹو بھی کمپلسٹ ہے جرم میں, ہیومن رائٹس کی وائلیشن میں, فریڈمز کی وائلیشن میں یہ کمپلسٹ ہے. اور تیسرا جو آپ کا پلر ہے وہ ہے جوڈیشری. تو آج کل ہمارے جو چیف جسٹس صاحب یہاں بیٹھے آتے ہیں, سنیں ان کی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی, ان کے کان سن نہیں سکتے, اور ان کی زبان بول نہیں سکتی. یہ ہے ہمارا وہ شخص جو کہ اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان بیٹھا ہوا ہے. یہ انصاف دینے کی بجائے انصاف کی وائلیشن میں پارٹنر بنا ہوا ہے. یہ بھی ان سایوں کے آرڈر کے اوپر آپریٹ کرتا ہے. یہ جو دیکھی ہوئی طاقتیں ہیں وہ بھی نہیں پاور لیس ہے, جیسا کہ میں نے کہا. یہ اپنے انہیرنٹ پرنسپلز جو ہے ان کو امپلیمنٹ کرنے کی بجائے یہ احکامات کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں. جہاں میرے دوست نے, ابو ذر نے یہ بتایا ہے کہ انہوں نے کوئی اچھے فیصلے کیے ہیں, وہاں لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ حدیبیہ پیپر ملز کا جو فیصلہ تھا وہ بھی انہوں نے کیا ہے, جس کی بیسس کے اوپر کچھ ان کے خلاف ریفرنس بھی گیا تھا, اور اس ریفرنس کو میرٹ پہ ڈیفینڈ کرنے کی بجائے انہوں نے امیونٹی لینے کی کوشش کی تھی اور ان کو دی گئی. فیض آباد دھرنے کا ججمنٹ بھی دیکھ لیجئے, وہ بھی کمپرومائز ججمنٹ ہے ان کا. تو ان کے جو فیصلے جو ہماری نظر میں جب سے یہ چیف جسٹس بنے ہیں تب تو یہ ریپریہنسبل ہیں. یہ بالکل ایک بائی اسٹینڈر کے طور کے اوپر, ایک تماش بین کے طور کے اوپر کھڑا ہوا ہے یہ چیف جسٹس, رادر دین دس کہ جسٹس انصاف کے تقاضے پورے کرے, آئین کے تقاضے پورے کرے, لوگوں کی عزت و جان و مال کو پروٹیکٹ کرے. یہ اس کی وائلیشن میں ایک پارٹنر بنا ہوا ہے. نہ دیکھ سکتا ہے, نہ سن سکتا ہے, نہ بول سکتا ہے. ہماری ڈیمانڈ اس سے یہ ہے کہ یہ چلا جائے. اگر یہ انصاف پرووائڈ نہیں کر سکتا پاکستان کو اور پاکستانیوں کو, تو اس کا کوئی مقام نہیں ہے وہاں بیٹھنا, اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اور یہی حالت آپ کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی بھی ہے. میں آپ کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی ایک بات بتاؤں. 9 مئی کو وہ ٹریجڈی ہوئی تھی جس کے بعد ریاست کا سارا جبر اور فسطائیت جو تھا وہ انلیش کی گئی تھی پی ٹی آئی کے اوپر. 25 مئی کو ہم نے ایک پٹیشن موو کی تھی سپریم کورٹ میں کہ یہ جو ہوا ہے اس کے بارے میں اس کو سنا جائے اور ایک جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ کیا جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے. 25 مئی 2023, آج ہم مئی میں داخل ہو رہے ہیں 2024 میں. 1 سال سے اس شخص نے اس کو ایک کشن کے طور کے اوپر اپنی سیٹ کے اوپر رکھ کے اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان, شرم آنی چاہیے. شرم کا مقام ہے نہ صرف چیف جسٹس کے لیے بلکہ تمام جوڈیشری کے لیے کہ ان کا سربراہ اس قسم کا کام کر رہا ہے. اس کے علاوہ ہماری اور بھی بہت ساری پٹیشنز ہیں جو اس کے پاس پینڈنگ ہے جن کو وہ فکس نہیں کر رہا. اسی طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بھی ہماری پٹیشن کو فکس نہیں کر رہا. تو کیا ہماری تقدیر میں ایسے لوگ لکھے ہوئے ہیں؟ تو یہ ایک لمحہ فکریہ میرے دوستوں, بھائیوں, آپ کے لیے بھی, کیونکہ آپ کے بارے میں بھی اس میں تقریباً 10-12 پیجز جو ہے نا وہ انہوں نے ڈیووٹ کیے ہوئے کہ کس طریقے سے آپ کی فریڈمز جو ہے ان کو بھی کمپرومائز کیا گیا, آپ کو ان سے ڈپرائیو کیا گیا. یہ ہم بھیج رہے ہیں آپ کو, یہ دیکھیے گا. اور میں انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب جب کہ کمپلیٹ والیوم ہمارے پاس آتا ہے تو میں
چاہوں گا کہ دوبارہ آپ سے انگیج کروں, دوبارہ آپ کے ساتھ بات چیت کروں اپنے انہی دوستوں کے ساتھ. بہت مہربانی آپ کی, کوئی سوالات ہوں تو ہم حاضر ہیں, میرے دوست حاضر ہیں, پوچھ لیجیے. بول جلدی آواز آ جائے. وزارت خارجہ نے, اس کے اسپوکس پرسن نے ریجیکٹ کیا ہے جی, تو وہ داخلہ کی ہماری نہیں وہ اسی فارن آفس کی ہے. تو وہ میرے بھائی ان کے پاس آپشن کیا تھا سوائے اس کے کہ ریجیکٹ کرنے کے. میں دعا دے دیتا ہوں. میں عرض کرتا ہوں, یہ ایسے ہی ہے افسوس کے ساتھ, یہ ایسے ہی ہے جیسے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹ رہا ہوں. میں کیونکہ میرے فاضل ساتھی نے یہاں پہ میر تقی میر کا ایک شعر پڑھا, میرے ذہن میں جو موضوع ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کے حوالے سے علامہ اقبال کا بھی ایک شعر ہے جو قابل غور ہے اور اس موضوع پہ لاگو ہوتا ہے, اور یہ 100 سال پہلے انہوں نے لکھا تھا کہ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. اور خدا کے بندوں سے پیار کا جو فقدان یہاں پایا جا رہا ہے, یہ رپورٹ اس کی آئینہ دار ہے. اور پاکستان کی کرنٹ تقدیر کے اوپر فیض صاحب نے بھی ایک لکھی تھی, وہ یوم آزادی کے اوپر, یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر, وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں, یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں فلک کے دشت پر تاروں کی آخری منزل. کہیں تو ہوگا شب سست موج کا ساحل, کہیں تو جا کے رکے گا سفینہ غم دل. تو بھائی یہ چل رہا ہے 76 سال سے, یہ رکنے کو آ نہیں رہا انہی مجرموں کی وجہ سے جن کو پن پوائنٹ ہم نے کیا ہے, خاص کر جوڈیشل کرمنلز جو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پاس. شکریہ.